السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 559 ہے. سورہ انعام کی دو آیتوں کی آج تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 97 اور 98، 97 اور 98. سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. صدق اللہ العظیم. وہ ہوا اور وہی ہے الذی جس نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے النجوم تارے لتہتدوا تاکہ تم راہ پاؤ بیا ان کے ذریعے سے فی ظلمات البر والبحر خشکی اور تری کے اندھیروں. قد تحقیق فصلنا ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں الآیات آیتیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں. وہ ہوا اور وہی ہے الذی جس نے انشأکم تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے فمستقر پس تمہارے لیے ایک قرار گاہ ہے ومستودع اور ایک جائے امان. قد تحقیق فصلنا ہم نے مفصل بیان کر دی ہیں الآیات اپنی آیتیں لقوم ان لوگوں کے لیے جو یفقہون سمجھتے ہیں. ترجمہ یوں ہے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو. عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی. سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. ان دو آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں بیابانوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان ستاروں سے راستے معلوم کر سکو. اور دوسری بات عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. تیسری بات وہی ہے اللہ جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا. چوتھی بات پھر تو تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی. پانچویں بات سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. بزرگان محترم، رب ذوالجلال نے انسانوں کو سہولت بخشنے کے لیے کتنے اسباب اور ذرائع پیدا کیے. چلنے اور پھرنے کے ذرائع، سونے اور جاگنے کے ذرائع، کاروبار کے ذرائع، ملازمت کے ذرائع، زندگی گزارنے کے مختلف قسم کے وسائل اور اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر دیے. اور آج تو ترقی کا دور ہے اور سائنس بہت ترقی کر چکی ہے. ہر پہلو میں، ہر زاویے میں، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں سائنس نے ترقی کرتے ہوئے اسباب کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے. اسباب ہی اسباب. یہ دنیا تو دار الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں جس نے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے مختلف قسم کے اسباب پیدا فرمائے. پچھلے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ راستہ تلاش کرنے کے لیے آج کل کی طرح شارع عام، ہائی ویز اور بڑے بڑے راستے، کشادہ راستے اور ان سے متعلقہ ہدایات، تختیاں، بورڈز، آویزاں، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں. بس لوگ چلتے چلے جاتے تھے. راتوں کا وقت ہوتا تھا، راستہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ستاروں کو دیکھتے تھے اور ستاروں کو دیکھ کر شمال، جنوب، مشرق، مغرب کو پہچان لیا کرتے تھے اور اپنی منزل تلاش کر کے چلے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت کو یہاں پر بیان کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا. وہی ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے لِتَهْتَدُوا بِهَا تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کر سکو، راستہ پا سکو. فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بیابانوں، جنگلوں اور دریاؤں کی اندھیریوں. آج تو گوگل کا دور ہے. بٹن دباؤ، انگلیاں چلاؤ اور منزل کو، راستے کو پہچانو. سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ آپ جس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں کتنی دیر میں پہنچو گے، وہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے، درمیان میں ٹرافک کتنی ہے کتنی نہیں ہے.
ان ساری تفصیلات کو گوگل آپ بتا دے گا. یہ ترقیات کا دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ چیزیں بنائیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے جب کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، سائنس نہیں تھی، ترقیات کا دور نہیں تھا، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جو ستارے پیدا کیے، یہ ستاروں کا جرمٹ، یہ کہکشاں جس کو دیکھتے ہیں ہم لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی بڑی ہے. یہ زمین تو ایک سیارہ ہے لیکن اس کی پوری زمین جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ ستارے طول کے، عرض کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے اس قدر ستارے اللہ نے پیدا کیے. تو یہ کائنات کل کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ نہیں ہم کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ہم اپنی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کو کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جن کو علم ہے، اور اس علم کے ذریعے سے وہ رب ذوالجلال کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی معرفت کو پہچان سکے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کی پیدائش کے بارے میں آگے بات بتائی. وہ الذی انشأکم من نفس واحدہ. وہی ہے وہ اللہ جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، ایک ہی جان سے پیدا کیا، ایک ہی جان. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام سے اولاد، اولاد سے اولاد، اولاد سے اولاد ہوتے 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 کروڑوں میں پہنچ گئی. اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ دراصل ایک ہی انسان سے پیدا کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، کرم سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا. اور پھر اسی لیے فرما وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. وہی وہ اللہ جس نے تم کو ایک انسان سے تم سب کو پیدا کیا. اور پھر آگے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتائی اس کی انسان کی پیدائش کے بعد کہ پھر فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. ہر ایک کا ایک مستقر ہے یعنی ٹکنے کی جگہ، اور ایک ہے امانت رکھنے کی جگہ. یہاں دو لفظ بیان کیے گئے جن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے مستقر اور ایک ہے مستودع. مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنائے، اور مستودع امانت رکھنے کی جگہ جس کا قیام عارضی طور پر ہوتا ہے. ان دو الفاظ کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف باتیں بتائی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مستقر سے دنیا مراد ہے جہاں انسان باقاعدہ اپنی رہائش کا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد قبر ہے جہاں پر سارے لوگ مل کر وہاں اس کو سپرد کر دیتے ہیں. وہاں چند دن کے لیے وہ قیام کرتا ہے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر اس کو وہاں سے رخصت ہونا ہوگا، یا تو جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے، اور مستودع سے مراد باپ کی صلب ہے جس میں نطفہ عارضی طور پر رہتا ہے. بعض مفسرین نے اس کے برعکس کہا ہے کہ مستقر شوہر کی صلب کو کہتے ہیں، اور مستودع سے مراد رحم مادر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ہم نے قد فصلنا الآیات، ہم نے یہ آیتیں کھول کھول کر یہ نشانیاں بیان کی ہیں لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ سمجھدار آدمی کو اپنی سمجھ کا استعمال کرنا چاہیے. قدرت کے ان نظاروں کو دیکھ کر قدرت کو پہچانا چاہیے، قدیر کو پہچانا چاہیے. جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس علم کے ذریعے سے اس عالم کو پہچاننا ہے جو ہر قسم کا علم اپنے پاس رکھتا ہے. اور ہم سب کو اس نے تھوڑا سا علم دیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم کو جو علم دیا گیا وہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے، وہ قطرہ ہے. اور اللہ کا علم، اللہ کی ذات سمندر ہے، اس کی نہ تہ ہے نہ کنارہ ہے، اور کچھ اور اس کی کوئی حد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله.